السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمت. آپ تمام لوگوں کا متن طحاویہ کے نئے درس میں خیر مقدم ہے۔ گفتگو چل رہی تھی بعث و نشور کے حوالے سے، اور عذاب قبر وغیرہ کا ذکر کل درس میں گزرا۔ عذاب قبر اور منکر نکیر کے حوالے سے کل تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے بعث بعد الموت کے عقیدے کو بیان کیا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن، اور حساب و کتاب ہوگا، ثواب اور عقاب ہوگا، اور پل صراط کا تذکرہ اور میزان کا تذکرہ، یہ سارے کے سارے مسائل جو یوم آخرت میں پیش آنے والے ہیں ان پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ موضوع پر گفتگو شروع کی جائے، میں عزیزم ولید سلمہ سے یہ کہوں گا کہ وہ عبارت خوانی متن طحاویہ کی کر دیں، تاکہ پھر اسی کی روشنی میں گفتگو آگے بڑھائی جا سکے۔ عزیزم ولید سلمہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: من جزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والميزان والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبعدان. إن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، من شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، من شاء منهم إلى النار عدلا منه. حسبک وكل عمل حسبک۔ یہ فقرہ نمبر 105 امام طحاوی رحمہ اللہ کے متن طحاویہ کے اندر ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ آج کے فقرے میں جو بات ذکر فرما رہے ہیں، جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس کا میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس پر تفصیلی گفتگو کچھ جوانب کو لے کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، ہم بعث پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعث کہا جاتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور اعمال کے بدلے پر، یعنی اس دن یوم آخرت میں بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم بعث پر ایمان رکھتے ہیں اور اعمال کے بدلے پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ پر پیشی جو ہوگی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور حساب و کتاب ہوگا، اور اعمال نامہ پڑھا جائے گا، اور ثواب اور عقاب دیا جائے گا، اور صراط پر گزرنا ہوگا، اور میزان پہ اعمال تولے جائیں گے۔ ان تمام باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یوم آخرت کا ذکر کرنے کے بعد، ان مراحل کا تذکرہ کرنے کے بعد
جو مرحلہ ان سب مرحلوں کے بعد آنا ہے، اور وہ ہے حساب و کتاب کے بعد، میزان کے سے گزرنے کے بعد انسان کو یا جہنم میں ڈالا جائے گا یا جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو جنت و جہنم کے موضوع کو بیان کیا ہے کہ والجنت والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، کہ جنت اور جہنم دونوں ابھی موجود ہیں، پیدا کی جا چکی ہیں، اور وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی اور نہ ہی ہلاک ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے، اور جنت اور جہنم دونوں کے لیے ان کے باسیوں کو بھی پیدا کیا۔ کون جنت میں رہے گا اور کون جہنم میں رہے گا، ان میں رہنے والوں کو بھی پیدا کیا۔ تو ان میں سے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے احسان کرتے ہوئے چاہا تو جنت دے دیا، اور ان میں سے جس کے لیے چاہا ان کو جہنم دے دیا، اپنی طرف سے عدل کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے آج جو متن پڑھا گیا آپ کے سامنے، اس میں بات ذکر کی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے بعث کا ذکر کیا ہے، وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ۔ یہاں سب سے پہلی بات یہ ذکر کر دینا مناسب رہے گا کہ امام طحاوی نے کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بعث پر ایمان رکھتے ہیں، اعمال کے بدلے پر قیامت کے دن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور پیشی ہوگی، حساب ہوگا، اعمال نامہ پڑھا جائے گا، اور ثواب و عقاب ہوگا، صراط و میزان ہوگا۔ کئی چیزیں امام طحاوی نے ذکر کی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اگر آپ دھیان دیں تو امام طحاوی نے حرف واو حرف عطف ہے، اس کے ذریعے سے ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یوم آخرت پر ایمان میں داخل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بعث بعد الموت سے یوم آخرت کا پورا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک ساتھ اکٹھا کر کے بیان کر دیا ہے۔ اس میں ترتیب کیا یہی ہوگی جو امام طحاوی کہہ رہے ہیں؟ ترتیب کا انہوں نے لحاظ نہیں رکھا ہے، اور ان میں بعض وہ چیزیں ہیں جو پہلے ہوں گی ان کو بعد میں ذکر کیا ہے، اور کچھ چیزیں بعد میں ہیں جو پہلے ہوں گی، تو ترتیب کو لحاظ نہیں رکھا ہے۔ اور واو عربی زبان میں ترتیب کے لیے آتا بھی نہیں، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر یوم آخرت میں جو مراحل پیش آنے والے ہیں، جو چیزیں انسان کے ساتھ آنے والی ہیں پیش، ان کا تذکرہ مقصود ہے، اور ان سب پر ایمان لانے کا جو ہے وہ مفاد، وہ چیز اس کا وہ مطلب جو ہے فائدہ جو ہے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں گے تفصیل میں کہ جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے وہ چیزیں اس ترتیب سے نہیں ہیں، اس میں کچھ ترتیب میں فرق ہے۔ بہرحال تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ ہم بعث پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعث یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے۔ کسی کا ایمان اور نہ کسی کا ایمان اور نہ اسلام صحیح اور درست مانا جا سکتا ہے جب یہاں تک کہ وہ یوم آخرت پر ایمان رکھے۔ جس نے بھی بعث بعد الموت کا انکار کیا یا آخرت کے دن کا انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اس اعتبار سے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کو ماننا یہ ایمان کے رکن میں سے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور وہ یہ کہ ایک دن ہوگا جس میں سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے پاس لوٹائے جائیں گے، اور یہ ایمان بالیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان، اس کی تفاصیل ہیں، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا اس سے پہلے کہ ایمان بالیوم الآخر کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بالیوم الآخر کا مطلب یہ ہے کہ یوم آخرت میں جو چیزیں پیش آنے والی ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا، جن میں سے بعض وہ ہیں جن کا تذکرہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس فقرے میں کیا ہے۔ جی، بعث
کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ وہ کہا جاتا ہے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کو، یعنی موت کے بعد لوگوں کے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کو بعث کہا جاتا ہے، یعنی لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی روحیں ان کے اندر لوٹا دی جائیں گی ان کے جسموں میں۔ تو اس چیز پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دنیا سے انسان کے مر جانے کے بعد اور قیامت کے قائم ہو جانے تک انسان کو برزخی زندگی میں رکھے گا۔ اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تب اللہ رب العالمین سارے مردوں کو ان کی قبروں سے یا جہاں جہاں ان کے اجسام موجود ہیں یا ختم ہو چکے ہیں وہاں سے اللہ رب العالمین ان کو اجسام جو ان کے جسم تھے، جو ان کی باڈیز تھیں، وہ اللہ رب العالمین ان باڈیز کو کھڑا کر دے گا، اور کھڑا کرنے کے بعد پھر ان سارے اجسام میں روح لوٹا دی جائے گی۔ تو اس چیز پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان بالبعث کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے امام طحاوی نے جزاء الاعمال کا ذکر کیا۔ جزاء الاعمال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اگر اچھا ہے تو بہتر اور اگر برا ہے تو برا، ان خیرا فخیرا وان شرا فشر۔ تو اسی طریقے سے عرض اللہ رب العالمین کے سامنے ہر انسان کو پیش کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین انسان کو پیش کیا جائے گا، پھر انسان پر پیش کیا جائے گا۔ دو چیزیں یہاں پر ہیں، حضرت انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ کی جانب سے اس کے نامہ اعمال کو اس بندے پر پیش کیا جائے گا۔ تو بندہ اللہ پر پیش ہوگا فرشتوں کے ذریعے، اور اللہ کی جانب سے اعمال نامے بندوں پر پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ پیشی جو ہے وہ ہر انسان کی اللہ کے سامنے ہونی ہے۔ اسی طریقے سے حساب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ان انسان کے اعمال ناموں میں جو جو اعمال ہیں ان کا باقاعدہ حساب و کتاب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پڑھ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ اپنا اپنا پڑھ لو، بلکہ اس پر باقاعدہ لے دے ہوگی، اس پر سوال و جواب ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایمان رکھتے ہیں کتاب کے پڑھنے پر۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ اسراء میں فرمایا، اور اس سے پہلے کے درس میں بعض دروس میں یہ چیز گزر چکی ہے کہ یہاں یہ جس کتاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ وہی کتاب ہے جو کرامن کاتبین کے ذریعے سے ہر انسان کے کچے چٹھے کو اپنے اندر درج کیے ہوئے ہے، انسان کی زندگی ہی میں جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے تیار کی ہوئی ہے۔ تو اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کتاب پڑھنے کا اللہ نے کہا ہے کہ وہ کتاب انسان کو پڑھنی ہوگی، تو اس کتاب کو پڑھے گا ہر بندہ، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اسی طریقے سے ثواب پر اور سزا پر، کہ جو اچھے اعمال ہیں اس پر ثواب ملے گا، جو برے اعمال ہیں اس پہ سزا ہوگی۔ اسی طریقے سے صراط پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور میزان پر بھی ایمان ہے، اور جنت پر بھی ایمان ہے، اور جہنم پر بھی ایمان ہے، اور اس کے بعد جو باتیں آگے انہوں نے بیان کی ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان بالیوم الآخر میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ شامل ہے یوم آخرت پر ایمان کے ضمن میں۔ تو ایمان بالیوم الآخر پر ایمان، جیسا کہ آپ نے سنا، گویا اس کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ ایمان مجمل کا ہے کہ ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان تو خیر یہ اشد ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اتنا ہی کافی نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ یوم آخرت میں جو اہم احداث پیش آنے ہیں، جو اہم واقعات پیش آنے ہیں، ان واقعات پر بھی ہمارا تفصیلی ایمان ہونا چاہیے، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو گویا ایمان مجمل اور ایمان مفصل یوم آخرت پر دونوں یہ ہے دونوں رکھنا ضروری ہے۔ تفصیل کے ساتھ ایمان البتہ اس کے لیے ضروری ہے جس کو ادلہ کا علم ہو جائے، جو نص کو سن لے، لیکن اجمالی تو بہرحال سب سے ہی مطلوب ہے۔ اچھا، امام طحاوی رحمہ اللہ نے جتنی باتوں کا تذکرہ کیا ہے یہ تمام باتیں قرآن کے اندر اور احادیث شریفہ کے اندر موجود ہیں۔
بندوں کے اعمال قیامت کے دن ان کا بدلہ دیا جائے گا، اس پر بہت ساری قرآن کے اندر دلیلیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے کرتوتوں کا یا ان کے اعمال کا جنہیں وہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ جاثیہ میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا ان چیزوں کا جو تم کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا کتابنا، اسی کے بعد الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اس کے بعد فرمایا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، کہ یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حقیقت کے ساتھ گویا ہوگی، ہم ان تمام باتوں کو، اعمال کو لکھ لیا کرتے تھے جو تم انجام دیتے تھے۔ اور اس مضمون کو پر وارد آیات بہت زیادہ تعداد میں ہیں اس باب کے اندر، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد اگر قرآن میں سب سے زیادہ ایمان کے کسی رکن کا ذکر آیا ہے تو وہ بعث بعد الموت پر ایمان کا ہے، کہ انسان کے اجسام کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اور انسان کی موت کے بعد پھر دوبارہ اس میں زندگی ڈالی جائے گی۔ یہ جو رکن ہے ایمان کا، قرآن کریم کے اندر توحید، اللہ رب العالمین کی توحید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مضمون کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے بڑی چیز ہے جس کا تذکرہ بہت کثرت کے ساتھ وارد ہے، اس لیے کہ عام طور پر مشرکین نے جس رکن کا انکار کیا تھا یہ رکن وہی رکن ہے۔ مشرکین بعث بعد الموت کے عقیدے کو نہیں مانتے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے مشرکین اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ کیا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہ ہماری زندگی جو ہے یہی ہماری زندگی ہے، ہم مرتے ہیں زندہ رہتے ہیں اور پھر دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو چونکہ وہ اس چیز میں، اس عقیدے میں مخالفت کرتے تھے، اس لیے اس موضوع کو قرآن کریم نے بہت کھول کر کے اور بہت تفصیل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر اب ایک اس فقرے کے اندر جو وارد باتیں ہیں ان پر ذرا سا کچھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو میں نے ذکر کی کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جتنی باتوں کا ایمان بالیوم الآخر کے حوالے سے تفصیل سے ذکر کیا ہے، یہ پورا فقرہ گویا ایمان بالیوم الآخر کے تحت مندرج ہوتا ہے۔ اس میں جتنی باتیں آئی ہیں وہ سب کے سب ایمان بالیوم الآخر کے تحت مندرج ہوتی ہیں، اور ان میں ترتیب کا لحاظ امام طحاوی نے نہیں رکھا ہے۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ یوم آخرت پر اجمالی اور تفصیلی ایمان ہم رکھتے ہیں، اس بات کو بیان کرنا، اس چیز کو ثابت کرنا۔ اب یہاں پر اس بات کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی جائے کہ بعث بعد الموت کی تفصیل کیا کچھ شریعت میں آئی ہے کہ حضرت انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے۔ جو دلیلیں اس تعلق سے قرآن و سنت کے اندر آئی ہیں ان کے مطابق اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دے گا کہ سور کے اندر پھونک مارے، سور کے اندر پھونک مارے، جس کو نفخہ صعق کہا جاتا ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، سارے کے سارے لوگ سور پھونکنے کی وجہ سے سارے کے سارے، ساری خلقت مر جائے گی۔ پھر 40 گزرے گا، اب 40 دن، 40 مہینہ، 40 سال، اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ 40
کا عدد صرف ذکر کیا گیا ہے، 40 گزرے گا پہلے نفخہ، پہلی بار سور میں پھونکنے کے بعد، جس کو نفخہ ساق کہا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرشتے کو دوسری بار سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا، لیکن فرشتے کو دوسری بار سور میں پھونک مارنے کا حکم دینے سے پہلے اللہ رب العالمین ساری روحوں کو حکم دے گا، تو وہ اس سور میں جو اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا، اس سور میں آ کر جمع ہو جائیں گی، اور پھر جب وہ پھونک ماریں گے تو ساری کی ساری روحیں اپنے اپنے جسموں میں پہنچ جائیں گی، ہر انسان کی روح اس کے جسم کے اندر چلی آئے گی۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات میں ذکر کر دوں، اس لیے کہ اس موضوع پر عام طور پر آپ نے تفصیل شاید کہیں پڑھی ہوگی، یہ ضرور آپ نے سنا ہوگا کہ سور، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، لیکن سور ہے کیا؟ کیا اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کچھ جاننے کی کوشش کی؟ سور کسے کہتے ہیں؟ سور اگر کہا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ سنکھ کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سنکھ جو بجاتے ہیں، ایک لمبا سا آلہ ہوتا ہے جس میں پھونک ماری جاتی ہے اور جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو درس کو یہاں پر تھوڑا سا طحاویہ کے متن والا صفحہ بند کر کے میں اس کی شکل آپ کو دکھا دیتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں واضح ہو جائے کہ سور اصل میں عربی زبان میں کہتے کس کو ہیں۔ سور ہی کو قرن کہا جاتا ہے، اور ناقور، قرآن نے ایک جگہ اس کو ناقور سے تعبیر کیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سور ہے کیا۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے اس وقت ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے، ایک سینگ کی طرح سے دیکھیے، ایک دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوا ہے بندہ اور اس میں پھونک مار رہا ہے، اور یہ سینگ کی طرح کی جو شکل ہے، یعنی منہ کے پاس جو ہے وہ بہت پتلی شکل ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی ہے اوپر کی طرف اس کا حصہ اٹھا کر اور اس میں پھونک ماری جاتی ہے، اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ چوڑا ہوتا ہے، اور اس میں سے آواز منتشر ہو کر دور دور تک جاتی ہے۔ یہ ایک تقریبی چیز آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے۔ جی بہتر ہے، جو لوگ ٹیلی گرام پر ہیں ان کے سامنے وہ تصویر میں نہیں دکھا سکتا، لیکن جو لوگ زوم پر ہیں وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سینگ، بڑے لمبے سینگ کی شکل کا ہوتا ہے، مڑا توڑا سا، اور اسی طریقے سے منحنی، انحنا کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے، اور کافی بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ تقریبی بات میں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے جس سور کا تذکرہ کیا ہے اسرافیل علیہ السلام کے حوالے سے، ظاہر سی بات ہے اس کا صحیح تصور ہم اپنے ذہن و دماغ میں قائم نہیں کر پائیں گے۔ وہ کتنا بڑا ہوگا کہ اس سور کے اندر پھونکے جانے سے پوری کی پوری خلقت ختم ہو جائے گی، اس آواز کی شدت کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے۔ جو نفخہ ساق ہوگا اس میں پوری مخلوقات مر جائیں گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ پوری کی پوری مخلوقات، یعنی اس روئے زمین پر، کرۂ ارضی پر جتنے بھی بر اعظم ہیں، جتنی دور تک لوگ بسے ہوئے ہیں، ان تمام علاقوں میں یہ آواز اسی شدت کے ساتھ پہنچے گی، اور اسی آواز کو سنتے ہی بیک وقت سارے کے سارے ساق میں مبتلا ہو جائیں گے، سارے کے سارے ڈھیر ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اور پھر اسی سور میں 40 کا ذکر آتا ہے کہ 40 کے بعد، اب وہ 40 دن ہے یا 40 مہینہ ہے یا 40 سال ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں کوئی بات اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ جو مدت ہے 40 کی، اس مدت کے بعد پھر اللہ رب العالمین اسرافیل علیہ السلام کو سور میں دوبارہ پھونک مارنے کا حکم دے گا، لیکن اس سے پہلے
کہ اللہ رب العالمین ان کو سور میں پھونک مارنے کا حکم دے، اللہ رب العالمین ساری روحوں کو اکٹھا ہو کر سور کے اندر جمع ہو جانے کا حکم دے گا. ساری، اب وہ سور کتنا بڑا ہوگا آپ تصور کریں. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کی صبح تک جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کی روحیں آ کر کے اس سور میں جمع ہو جائیں گی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو صرف ایک تقریبی شکل میں آپ کے سامنے دکھلا رہا ہوں. اس سے قطعاً یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سور وہ ایسا ہی ہوگا اسرافیل والا، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس سور کے اندر وہ ساری کی ساری روحیں آ کر کے اکٹھا جمع ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور میں پھونک ماریں. اسرافیل علیہ السلام کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں اور کتنے شدید ہوں گے، کتنی قوت ان کے اندر ہوگی. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پھونک ماریں گے اور وہ پھونک اتنی زور کی ہوگی، وہ اتنے پریشر کے ساتھ ماری جائے گی. جیسے پہلا سور پھونکا گیا تھا تو آواز کی شدت سے پوری مخلوقات مر گئی تھی. دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو آواز تو اس کی رفتار کی جو شدت ہوگی، جو اس کی سرعت ہوگی، تیزی ہوگی، وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ جتنی روحیں آ کر کے اس میں اکٹھا ہو گئی ہیں وہ تمام منتشر ہو کر سارے اجسام میں جا کر داخل ہو جائیں گی. سارے اجسام کے اندر داخل ہو جائیں گی اور سارے اجسام جو اللہ رب العالمین نے کیا نام ہے آسمان سے، اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی کہ بعث بعد الموت کا پورا مرحلہ کیسے پیش آئے گا. یہ تفصیلات آپ کو عام طور پہ کتابوں کے اندر نہیں ملیں گی. اور میں یہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ اس وقت بہت بڑے ایک سلفی عالم ہیں جو سعودی عرب کے وزیر الشؤون الاسلامیہ بھی رہ چکے ہیں اور شرح العقیدہ الطحاویہ جنہوں نے اپنے درس میں کی ہے، شرح طحاویہ کو انہوں نے جو ہے ترتیب دیا ہے. انہوں نے شیخ صالح ابن عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ، انہوں نے یہ ساری تفصیلات طحاویہ کی شرح میں بیان فرمائی ہیں. تو انہوں نے کیا ذکر کیا کہ کیا نام ہے یہ دوسرا جو سور پھونکا جائے گا وہ کیا نام ہے تب پھونکا جائے گا جب ساری روحیں سور کے اندر اکٹھا ہو جائیں گی اور پھر اسرافیل علیہ السلام اس سور میں پھونک ماریں گے اور ساری کی ساری روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ سور کی شکل آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے. یہ ایک تقریبی شکل ہے، یعنی وہ عظیم ضرور ہوگا لیکن بہرحال جب اللہ رب العالمین نے وہ لفظ استعمال کیا ہے تو اس اصل کی اس دنیا کے اندر جو سور پایا جاتا ہے اس سے یکگونا کوئی نہ کوئی مشابہت تو ہوگی. شکل کی عظمت کا کوئی سوال نہیں ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا، لیکن بہرحال ایک تقریبی شکل جو اس کی ہو سکتی ہے، اس کی عظمت جو بھی ہو لیکن اس کی شکل کا ایک اندازہ یا تخیل اس کا اگر کر سکتے ہیں تو وہ تخیل اس انداز میں آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ کیسے روحیں اس کے اندر اکٹھا ہوں گی اور پھر اس میں پھونک مارنے کے بعد وہ اپنے اپنے جسموں میں لوٹیں گی اور پھر اللہ رب العالمین سارے جسموں کو زندہ کرے گا. تو اب اس کو دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی، تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، تو یہاں بعث سے یہی مراد ہے کہ اللہ رب العالمین کیا نام ہے اسرافیل علیہ السلام کو پہلے نفخے کے بعد، پہلے سور میں پہلی مرتبہ جو نفخ سور ہوگا اس کے بعد دوسرے نفخ سور کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ساری روحوں کو ان کے اپنے اجسام میں لوٹا دے گا اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے انسان اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر ایک بات اور آپ کو میں بتلانا چاہوں گا کہ
اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سور میں پہلی بار پھونکے جانے کے بعد، جب وہ پہلی بار سور پھونکیں گے اور جب دوسری بار سور پھونکیں گے، اس کے بیچ میں کچھ چیزیں رونما ہوں گی. یہ 40 جس کا ذکر آیا ہے، یہ 40 دن بھی ہو سکتا ہے، 40 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 40 سال بھی ہو سکتا ہے، اس کی صحیح مدت اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہ جو بیچ کی مدت ہے، پہلے نفخے کے بعد یعنی نفخہ صاق کے بعد اور یہ نفخہ بعث جو ہوگا، اس کے بیچ میں چند چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوں گی اس کائنات میں. وہ کیا ہوں گی؟ انسان کو دوبارہ جسم کے اندر روح لوٹائی جائے اور دوبارہ سے اس کے روح کا جسم کے ساتھ ملاپ ہو، اس سے پہلے اللہ رب العالمین اس زمین اور آسمان اور ان ساری کی ساری چیزوں کو پھر سے ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں ہو جائیں گی. یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، زمین مکمل طور پر ہموار ہو جائے گی اور کہیں پر اوبڑ کھابڑ حصہ باقی نہیں بچے گا. اور یہ ساری کی ساری تفصیلات قرآن کے اندر آئی ہوئی ہیں اور احادیث کے اندر آئی ہوئی ہیں. تو یہ جو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ اسی بیچ میں ہوگا، پہلے یعنی نفخہ صاق اور نفخہ بعث کے بیچ میں، کہ زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیا جائے گا، زمین کے نشانات بدل دیے جائیں گے، زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پہاڑ دوڑا دیے جائیں گے اور زمین مکمل کی مکمل برابر کر دی جائے گی، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ محشر کی سرزمین کی طرف دوبارہ روح لوٹانے کے بعد محشر کی طرف وہ جا سکیں. اور اللہ رب العالمین تو اس بیچ میں پہلی بات کیا ہوئی کہ زمین اور اس کے نشانات بدل دیے جائیں گے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پوری زمین سمتل بنا دی جائے گی، ہموار بنا دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا. اور اتنا ہی نہیں، جب یہ کام ہو جائے گا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین بارش برسائے گا اور اس بارش کے ذریعے سے جتنی بھی زمین کے اندر جتنے بھی اجسام ہیں، چاہے وہ جلا دیے گئے ہوں، چاہے وہ دریا برد کر دیے گئے ہوں یا سمندر برد کر دیے گئے ہوں یا پھر ریگستان میں پھینک دیے گئے ہوں یا پھر درندوں کی خوراک بن چکے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ زمین ہی پر تو رہیں گے. کھا لیے جانے کے بعد بھی، سڑ جانے کے بعد بھی، گل جانے کے بعد بھی، لیکن جو اجسام زمین پر ہیں وہ زمین پر ہی رہیں گے، اپنی جس شکل میں بھی رہیں. تو اللہ رب العالمین جب بارش برسائے گا تو زمین کے اندر، چاہے سمندر میں، پہاڑ میں، کھوہ میں، کہیں بھی، قبر میں، جہاں جہاں بھی اجسام، جہاں جہاں جن کو موت آئی یا جس جگہ جس شکل میں موت کے بعد رہے برزخ کی زندگی میں، ان سارے اجسام کو دوبارہ اگا دے گا اللہ رب العالمین اس بارش کے ذریعے سے. دھیان دیجئے گا، قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے بارہا بے شمار جگہوں پر جب بارش کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر بعث بعد الموت کا بھی استدلال اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے اللہ رب العالمین مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے زندہ کر دیتا ہے اور وہ بنجر زمین جس پر کوئی گھاس پھوس تک موجود نہیں ہے، بارش کے اترتی ہی لہلہا اٹھتی ہے اور اس پر پودے جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں اور پودے رونما ہو جاتے ہیں اور وہ پھر دھیرے دھیرے بڑھنے لگتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے ہی حضرت انسان کو بھی اللہ رب العالمین
پیدا کرے گا. جس طرح بارش کے ذریعے سے زمین سے پودے اللہ رب العالمین پیڑ پودوں کو اگاتا ہے، ایسے ہی حضرت انسان کو بھی اللہ رب العالمین موت کے بعد دوبارہ سے اگائے گا. تو گویا بارش کا جو مثال قرآن نے بار بار بارش کی مثالوں کو باس بعد الموت کے لیے استعمال کیا ہے، حقیقت میں وہ بارش ہی حضرت انسان کے جسم کو اس زمین سے دوبارہ اگانے کا ذریعہ بنے گی. اللہ رب العالمین بارش کے ذریعے ہی سے آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ اس کائنات میں آئے اور مر کھپ گئے، ان تمام کے اجسام کو اللہ رب العالمین اس اتاری جانے والی بارش کے ذریعے سے زندہ کر دے گا، اور بارش سے وہ اجسام زندہ ہو جائیں گے، لیکن وہ اجسام پیدا ہو جائیں گے، لیکن اس کے اندر روحیں نہیں رہیں گی. دھیان دیجیے گا کہ یہ جو بارش اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمینوں کی تبدیلی کے بعد اور زمین کو ہموار کر دینے کے بعد جو بارش برسائے گا، اس بارش سے زمین کے اندر جہاں جہاں بھی جو مرا تھا ان کے اجسام دوبارہ اگ جائیں گے، اجسام اگ جائیں گے، ان میں حیات نہیں آئے گی. تو اجسام کو اگانے کا کام بارش کرے گی، اور پھر اس کے بعد جب ساری باڈیز آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک وہ اس بارش کے ذریعے سے اگ جائیں گی زمین پر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور تب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور ان کے سنگ کے اندر جو روحیں پوری جمع ہو چکی تھی اللہ کے حکم سے، وہ روحیں وہاں سے ان کی پھونک مارنے کی شدت کی وجہ سے وہ منتشر ہو کر ان تمام باڈیز کے اندر جو روح جس باڈی سے متعلق تھی اس جسم میں جا کر اندر داخل ہو جائے گی، اور اس طریقے سے پھر وہ سارے اجسام جو بارش کے ذریعے سے اگے تھے، اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کی وجہ سے روح کا ان کا ملاپ ہو جائے گا، اور تب جا کر کے وہ جسم زندہ ہوں گے. تو گویا نفخہ ساق اور نفخہ بعث کے بیچ میں ڈھیر سارے معاملات ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس زمین پر رونما ہوں گے. اچھا، اس کے بعد ایک بات یہاں پر اور ذکر کرنے کی ہے کہ جو بارش اترے گی، اس بارش سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس زمین پر جتنے بھی انسان آئے ان تمام کی باڈیز پھر سے اگ اٹھیں گی. یہ بات میں نے کہی ہے، یہ بات جو ہے ذکر کی گئی ہے. تو یہاں پر یہ بات وضاحت کر دینی بھی ضروری ہے کہ اچانک سارے کے سارے نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے، بلکہ بارش جیسے جیسے جہاں جہاں پڑتی جائے گی ویسے ویسے دھیرے دھیرے کر کے وہ اگتے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائیں. اس زمین پر جتنی بھی خلقت آئی تھی وہ مکمل اپنی تعداد میں ہو جائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت انسانوں کے جو اجسام ہوں گے وہ درختوں کی طرح سے ہوں گے جس میں کوئی روح نہیں ہوتی ہے. یعنی بارش کے ذریعے سے جو باڈیز اٹھ کھڑی ہوں گی یا باڈیز جو وجود پذیر ہوں گی وہ ایسے ہی ہوں گی جیسے اسٹیچو جگہ جگہ لگا دیے گئے ہوں، پتھر کے جیسے مجسمے جگہ جگہ نصب کر دیے گئے ہوں، اس طریقے کی شکل ہوگی. پھر یعنی درختوں کی طرح سے بے جان. پھر اس کے بعد جب اسرافیل علیہ السلام اس میں سور دوبارہ پھونکیں گے اور روحیں جب جا کر کے اس سے ٹچ کریں گی جسم سے، تب جا کر کے وہی جسم حرکت میں آ جائیں گے اور ان کے اندر روح آ جائے گی اور ان جسموں کے اندر حرکت پیدا ہو جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جس کو قرآن نے کہا کہ پھر وہ اچانک کھڑے ہو کر کے انتظار کرنے لگیں گے. یہی ہے قبروں سے جسموں کا اٹھ کھڑا ہونا. قبروں سے جسموں کا اٹھ کھڑا ہونا وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اجسام کے اندر اجسام پیدا کرے گا بارش کے ذریعے سے، اور
پھر سور کے ذریعے سے ان کے جسموں میں روح کو لوٹائے گا۔ اس پر کتاب و سنت سے بہت ساری دلیلیں ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ سورہ زمر آیت نمبر 68-69۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا تو جتنے بھی آسمان و زمین کے اندر ذی روح ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ رب العالمین کی مشیت ہے کہ وہ زندہ رہیں۔ پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو وہ اچانک دیکھنے والے بن کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے پہلے نفخ کا ذکر کیا ہے جو نفخ ساق ہے، اور دوسرے نفخ کا، اس کے بیچ میں جو حرف عطف قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ہے ثم نفخ فیہ اخری۔ اور ثم آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ترتیب اور تراخی کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے آتا ہے، اور واو صرف جمع کے لیے آتا ہے، فا ترتیب اور علی الفور کے لیے آتا ہے، اور ثم یہ ترتیب اور علی التراخی کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر جو حرف عطف استعمال کیا گیا ہے وہ ثم ہے، یعنی ثم نفخ فیہ اخری، اور یہ تعبیر ہمیں بتلاتی ہے کہ نفخ ساق اور یہ نفخ بعث جس کے بعد سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، ان دونوں نفخے کے بیچ میں اچھا خاصا لمبا فاصلہ ہوگا۔ اب یہ فاصلہ کتنا ہوگا یہ اللہ ہی جانے جی، لیکن بہرحال فاصلہ لمبا ہوگا، اور اس بیچ میں واقعات بھی بہت سارے پیش آنے ہیں، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی گئی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں آیت نمبر 51-52 میں فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا بَعْدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ یہاں بھی اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں آیت نمبر 85-86 میں فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اور دوبارہ زندہ کر دیے جانے کے بعد لوگ میدان محشر کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے، میدان محشر کی طرف نکل پڑیں گے، جیسا کہ تفصیلات کے اندر وارد ہے۔ امام طحاوی نے آگے جو کہا کہ قیامت کے دن اعمال کے بدلے پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، تو بدلے سے مراد مجازات، جزا بمعنی مجازات ہے، یعنی وہ اپنے نیک اعمال کا بدلہ دیے جائیں گے اور اپنے برے اعمال کی سزا دیے جائیں گے، دونوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو بدلہ دیا جائے گا، اچھا یا برا۔ اور یہ بدلہ انسان کے قبر سے اٹھائے جانے کے فوراً بعد تھوڑی نہ دیا جائے گا، یعنی بعض کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آیا، ابھی بیچاروں کو اٹھ کھڑا کیا ہے آپ نے اور اچانک آپ بدلہ دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا جو واقعاتی معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اور میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ کیا نام ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ کا مقصود ترتیب نہیں ہے بیان کرنا، اگر ترتیب بیان کرنا مقصود ہوتا تو وہ اس طریقے سے جزاء الاعمال کو دوسرے نمبر پہ ذکر نہ کرتے، اس لیے کہ جزاء الاعمال تو بہت بعد میں آئے گا، اس سے پہلے ابھی معاملات اس کے سامنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، بدلہ تو آخر میں دیا جائے گا نا۔ تو یہاں امام طحاوی نے یوم آخرت کی تفصیلات کو صرف اکٹھا کر دیا ہے تاکہ ان تمام پر حضرت انسان ایمان کو پختہ کر لے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو پہلے ذکر کیا وہ پہلے ہے، جس کو بعد میں ذکر کیا وہ بعد میں ہے، یعنی ترتیب ملحوظ نہیں ہے۔ تو بعض کے بعد گرچہ ذکر کیا ہے لیکن بعض کے مان بعد اعمال کے بدلے کا معاملہ نہیں ہے، وہ بہت متاخر جو ہے معاملہ ہے اعمال کا بدلہ دیا جانا۔
امام طحاوی رحمہ اللہ نے قیامت کے دن جو معاملات پیش آنے والے ہیں یکے بعد دیگرے ان کو تفصیلات کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے، اس کے اندر تقدیم اور تاخیر ہے ان کے اپنے فہم کے اعتبار سے، یا انہوں نے بس یوں ہی جو ہے تفصیلی ایمان ان چیزوں پر ہونا چاہیے یہ سوچ کر کے اس کو ایک ساتھ ذکر کر دیا ہے، ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا ہے۔ اور بدلے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے میں ابھی آیات پیش کر چکا ہوں، جزاء بما كانوا يعملون، بہت ساری دلیلیں ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین بدلہ جو ہے دے گا حضرت انسان کو اس کے اعمال کا، چاہے وہ اچھے ہوں تو اچھا ملے گا بدلہ اور برے ہیں تو برا بدلہ ملے گا۔ لیکن یہ بدلے کی کارروائی یا بدلے کا معاملہ اس یعنی کئی مرحلوں کے بعد آئے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ آئے گا کہ انسان نے جو جو کرتوت کیے ہیں ان کرتوتوں کا بھنڈارا پٹارا اس کے سامنے کھولا جائے گا۔ سب سے پہلے وہ پٹارا کھولا جائے گا، پھر اس کے بعد حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، پھر اس کے بعد وزن کا معاملہ ہوگا، میزان پر اس کے اعمال تولے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جا کر کے اچھے کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور برے کام کرنے والوں کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے عرض کا جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ عرض کا لفظ در حقیقت قرآن و سنت کے اندر وارد ہے، لفظ بھی اس کا آیا ہے اور معنی بھی اس کا وارد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ الی آخرہ، کہ اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ، تم میں سے کوئی چیز تمہاری جانب سے مخفی نہیں رہ جائے گی۔ پھر جو شخص اپنا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کی بات آگے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا تعرضون، تعرضون یہی عرض ہے، یعنی حضرت انسان کو فردن فردن اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ پیش کریں گے کون؟ ظاہر سی بات ہے فرشتے پیش کریں گے۔ تو حضرت انسان اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اعمال نامے کو اس پر پیش کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے اعمال نامہ پیش کیا جائے گا اور فرشتوں کی طرف سے حضرت انسان کو اللہ پر پیش کیا جائے گا، اور اسی کو عرض کہا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت میں اور ابن ماجہ کی روایت میں فرمایا کہ عرض دو ہوگا جس کے اندر لوگ جھگڑیں گے اور اپنے اپنے آزار بھی پیش کریں گے۔ امام ترمذی نے حدیث 2425 میں ذکر کیا ہے اس کو، یعنی 2425 میں، اور ابن ماجہ نے 4277 میں۔ تو یہ عرض ہوگا جس کا ذکر قرآن کی آیت میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے جو عرض یا پیش ہونا ہے بندے کو، اللہ بندے کی جو پیشی ہے رب العالمین کے سامنے، اس کا ذکر قرآن میں اور سنت کے اندر بھی آیا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وہ سب کے سب اپنے رب پر، تمہارے رب پر پیش کیے جائیں گے صف در صف۔ تو یہاں پر عرض کا مفہوم کیا ہے کہ مکلف شخص کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ اس مکلف کے اعمال کو اس پر پیش کیا جائے گا، انسان پر، انسان رب پر پیش کیا جائے گا اور عمل انسان پر پیش کیا جائے گا۔ جی، تو یہاں پر گویا اللہ رب مکلفین کی پیشی ہوگی رب العالمین پر، پھر رب العالمین ہر مکلف کے اعمال کو اس انسان پر پیش کرے گا۔ تو یہ پیشی گویا دو قسم کی ہوئی، انسان کی پیشی رب پر اور رب کی جانب سے اعمال کی پیشی حضرت انسان پر۔ تو یہ ہے عرض کا معنی۔ اور عرض کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا بندے سے کہ تم نے فلاں دن میں فلاں کام کیا، تم نے فلاں دن میں فلاں کام کیا، عملت کذا فی یوم کذا، یعنی
تم نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں دن میں فلاں کام کیا، یہ باتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے سامنے کہی جائیں گی، اور یہی پیشی ہے، یہی عرض ہے. تو انسان پیش کیا جائے گا اور انسان کا عمل پیش کیا جائے گا اس کے سامنے، اس طور پر کہ وہ ان اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد کبھی وہ تسلیم کرے گا، کبھی وہ لڑائی کرے گا، نہیں مانے گا، اور کبھی عذر پیش کرے گا. تو یہ جو پیشی ہے اس کے اندر حضرت انسان یہ ساری جو انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ چیزوں کو جلدی تسلیم نہیں کرتا، تو ویسے ہی وہاں بھی وہ تسلیم نہیں کر لے گا ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، بلکہ وہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت میں فرمایا کہ وہ جدال کرے گا، اللہ رب العالمین سے تکرار کرے گا ان میں سے بعض پر، اور ان میں سے بعض چیزوں کے بارے میں عذر پیش کرنے کی کوشش کرے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد اعمال نامہ دیا جائے گا، جس کا ذکر کیا گیا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا. تو یہ ترتیب جو ہے، اور حساب سے مراد کیا ہے؟ انسان کا محاسبہ ہونا. حساب بمعنی محاسبہ، فعال کے وزن پر ہے، مفاعلہ کے معنی میں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان سے سوال جواب کیا جائے گا، حساب کتاب کیا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا، باز پرس کی جائے گی، پوچھ تاچھ کی جائے گی، جن الفاظ میں آپ اس کو تعبیر کر لیں. لیکن یہ کب ہوگا حساب کا مرحلہ؟ جب حضرت انسان اپنے اعمال نامے کو پڑھ چکے گا. جب انسان اپنے اعمال نامے کو، اور یہ وہ اعمال نامہ ہوگا جو کرامن کاتبین کے ذریعے سے دنیا میں انسان کا لکھا جا چکا ہے، اور اس کا سارا کچا چٹھا اس کے اندر موجود ہے. تو وہ اس کا حساب کتاب کیا جائے گا. اگر اچھائی ہے، بھلائی ہے، تو اس کا خیر ہے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر برائی ہے تو اس پہ سزا دیا جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو اللہ رب العالمین مومن کا آسان حساب لے گا، اور کافر اور منافق سے سخت ترین حساب لے گا. جی، تو گویا یہ حساب کتاب یا باز پرس یہ انسان کے اعمال کو ثابت کرنے کے لیے ہوگا، بدلے کے ساتھ ساتھ اور سزا کے ساتھ ساتھ. اور یہ چیز جو حساب کی ہے یہ 2 بار ہوگی، یعنی اعمال نامہ لینے کے بعد اور اعمال نامہ لینے سے پہلے 2 مرتبہ اس سے جو ہے یہ جو ہے حساب کتاب ہوگا. اور حساب کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں پوچھے گا. جو کچھ ان لوگوں نے کیا اس کو ان کے اوپر پیش کر کے، جو اعمال انہوں نے انجام دیے ان اعمال کو ان کے سامنے پیش کر کے، اگر وہ عمل خیر ہے تو خیر، شر ہے تو شر، اور یہ اس کے اوپر گواہی ہوگی اس کے جسم سے، اس کے جسم کے اعضاء کے ذریعے سے اور کتاب کے ذریعے سے، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے یاد دلانے کے ذریعے سے. اور یہ سب چیزیں انتہائی تیزی کے ساتھ ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی لمبا چوڑا وقت لگے گا. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، کہ اللہ رب العالمین حساب لینے والوں میں سب سے تیز حساب لینے والا ہے. تفسیر مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کا حساب کتاب چند گھڑیوں میں لے لے گا. یعنی یہ حساب کتاب کافی تیزی کے ساتھ ہوگا اور ساری مخلوقات کا ہوگا. اس کے بعد امام طحاوی نے جو قراءۃ الکتاب کہا ہے، اعمال نامہ پڑھنے کا ذکر کیا ہے، یہاں اعمال نامہ جو کتاب جس سے تعبیر کیا، اسی کو صحف سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. اپنے صحف کو پڑھے گا، وہ صحف جن میں اس کے اعمال بندے کے لکھے گئے ہیں، اور یہ وہی کتاب ہے جس کو قیامت کے دن بندہ نشر کیا ہوا پائے گا. قرآن میں سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 13-14 میں فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
کتاباً یلقاہ منشورا، کتاباً یلقاہ منشورا، ہم اس کے لیے قیامت کے دن اس کے اعمال نامے کو نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے نشر کیا ہوا کیا نام ہے نشر کیا ہوا پائے گا۔ اقرا کتابک، اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال نامے کو پڑھ لو، تم خود ہی آج کے دن اپنے نفس کے لیے کافی ہو حساب کتاب کے لیے۔ اور یہی کتاب صحیفہ ہے، یہی صحیفے ہیں، اور یہی صحیفے انسان پر نشر کیے جائیں گے اور موقف میں اس پر لوگوں پر تقسیم کیے جائیں گے۔ اور یہ موقف، اس کے اندر انسان کے اعمال کے دفاتر اور صحیفوں کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا لوگوں کو، اور انہیں لینے کا حکم دیا جائے گا اور اڑتے ہوئے ان تک پہنچیں گے۔ ان میں یعنی اعمال نامہ ملنے کی جو صفت ہے، بندوں کے ہاتھوں میں کوئی ایک طریقے سے نہیں پہنچیں گے، الگ الگ طریقے سے پہنچیں گے۔ ان میں سے بعض کو داہنے ہاتھ میں ملے گا، ان میں سے بعض کو پیٹھ کے پیچھے سے بائیں طرف جو ہے ملے گا۔ تو یہ جو قراءۃ الکتاب کا امام طحاوی نے ذکر کیا، یہاں وہی مراد ہے کہ بندہ اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا اور اللہ رب العالمین ان اعمال کو جو اس میں لکھے ہوئے ہیں ان کو اللہ رب العالمین ان پر ان کے سامنے ثابت کرے گا۔ اس کے بعد امام طحاوی نے ثواب اور عقاب کی بات کی ہے، اور یہ ثواب و عقاب یہ وزن کے بعد ہوگا، ابھی بھی وزن کا معاملہ نہیں آیا ہے، لیکن امام طحاوی نے ثواب عقاب کو پہلے ذکر کر دیا ہے۔ لیکن مراد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں دلیل وارد ہو جانے کی وجہ سے، اس لیے کہ یوم آخرت کا بنیادی مقصد ثواب اور عقاب ہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے مطیع بندوں کو، فرما بردار بندوں کو ثواب دیا جائے، اور اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے جو نافرمان اور کفار ہیں ان کو سزا دی جائے۔ تو اس اعتبار سے ثواب و عقاب کا ذکر امام طحاوی رحمہ اللہ نے مقدم رکھا ہے۔ امام طحاوی نے آگے صراط کا ذکر کیا۔ صراط کہا جاتا ہے راستے کو، طریق کو، اور یہاں جس صراط کا ذکر کیا گیا ہے یہ جہنم کی پشت پر اللہ رب العالمین رکھے گا۔ دھیان دیجئے گا، یہ ترتیب جو ہے بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، کہ محشر کے میدان محشر میں وہ ساری ترتیب ابھی آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی کہ کیسے قیامت کے دن کے اعمال کی ترتیب کیسے ہے، اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی جو بات ترتیب کے ساتھ گزر رہی ہے اس کو مکمل کر لیا جائے۔ تو صراط کہا جاتا ہے راستے کو، اور یہاں جب صراط پر ایمان رکھتے ہیں کہا امام طحاوی نے، تو یہاں صراط سے مراد وہ خاص راستہ ہے جو اللہ رب العالمین جہنم کی پشت پر رکھے گا، اور جہنم کی پشت پر جو صراط رکھا جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس صراط کو پار کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اس لیے کہ محشر کے بعد یہ مرحلہ آئے گا، اور اس مرحلے کے بعد جا کر کے حضرت انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ پار کرنے کے بعد ہی جنت تک انسان پہنچے گا۔ اس لیے جنت میں جانے کے لیے ہر کسی کو، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی فرما بردار بندہ کیوں نہ ہو، سب کو اس پل سے گزرنا پڑے گا، جو پل جہنم جو پہلے ہوگی۔ جنت اور جہنم کی ترتیب ایسے ہے کہ جہنم پہلے ہے جس پر پل صراط ہے، اور اس کے پار کرنے کے بعد پھر جنت میں انسان پہنچے گا، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو کوثر وغیرہ کے حوالے سے جہاں گفتگو ہوئی تھی وہاں تفصیل بتائی گئی تھی۔ تو جہنم کے اوپر یہ صراط اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے، اور یہی راستہ ہے جو عرصات سے، یعنی میدان محشر کے میدانوں سے، محشر کی سرزمین سے جنت کی سرزمین تک انسان کو منتقل کرے گا۔ یعنی یہی صراط کا جو مرحلہ ہے، یہی حضرت انسان کو محشر کے میدان سے جنت کے میدانوں کی طرف منتقل کرے گا، یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے۔
اور یہ پل صراط کو پار کرنا، اسی کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر سورہ مریم میں آیت نمبر 71-72 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نفی اور استثناء کا اسلوب اللہ رب العالمین کی طرف سے استعمال کیا گیا کہ تم میں سے کوئی تو کوئی نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، فداہ ابی و امی، کوئی نہیں، وَإِن مِّنكُمْ، تم میں سے کوئی نہیں ہے، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر وہ اس پر جانے والا ہے، اس پر سے گزرنے والا ہے، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس پر جانا ہوگا، اس پر جانے کے بعد پھر آگے کیا کرنا ہے وہ اس کے اعمال کے اعتبار سے اس پر ڈیپینڈ ہوگا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو تقوی شعار تھے، جو متقی تھے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اسی میں اوندھے منہ پڑا چھوڑ دیں گے، یعنی صراط پر سے وہ پھسل کر یا جہنم کے کلالیب کے ذریعے سے جہنم کے اندر کھینچ لیے جائیں گے۔ تفصیلات آگے ہو سکتا ہے کہ ذکر کی جائیں آپ کے سامنے۔ تو یہ صراط جس کا یہاں پر امام طحاوی نے جس پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، اس کی صفت یا اس کی تفصیلات سنت کے اندر آئی ہوئی ہیں، احادیث شریفہ کے اندر اس کی تفصیل مذکور ہے۔ قرآن کے اندر یہ اجمالاً ذکر کیا گیا ہے اور احادیث کے اندر اس کی تفصیل وارد ہے۔ احادیث میں جو اس کی صفات آئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کافی باریک ہوگا اور کافی لمبا ہوگا، لمبا، یہ پل کافی لمبا ہوگا اور انتہائی باریک ہوگا، اور اس کے کناروں پر جہنم کے کلالیب ہوں گے، جہنم کے کڑے یا جہنم کے کلالیب، یعنی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کے جہازوں کو جب سمندر کے کنارے لنگر انداز کرتے ہیں، لنگر جسے کہا جاتا ہے جو کانٹے دار ہوتا ہے، تو جہنم کے اندر بھی کلالیب ہوں گے جو اس سے نکلے ہوئے ہوں گے اور پل صراط کے دونوں کناروں پر ہوں گے، اور وہاں سے وہ اچک کر کے لوگوں کو نیچے کھینچ رہے ہوں گے۔ تو جتنے بھی نافرمان لوگ ہوں گے، جہنمی لوگ ہوں گے جن کا جہنم میں جانا مقدر ہو چکا ہے، وہ تمام اللہ رب العالمین کا جن کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، ان تمام کو وہ کلالیب کھینچ کر جہنم میں داخل کر جہنم میں پھینک دیں گے، اور لوگ اس پر سے گزرتے ہوئے انتہائی شدید خوف کی حالت میں ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی اس کو پار کرنے سے پہلے کہہ رہے ہوں گے، دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، اے بار الہ تو ہم سب کو اس پل صراط پر عافیت کے ساتھ اسے پار کر